سب سے پہلے جو آج خبر آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے جناب یوم شہدائے کشمیر 13 جولائی 1931 کو ایک مسلم دنیا کا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے اور منفرد واقعہ ہے کہ جب کشمیری مسلمانوں نے ایک قربانی کی، ایک میں کہتا ہوں کہ ایسی داستان رقم کی کہ جو آج تک نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی اور نہ اس کے بعد کبھی ایسی ہو سکتی ہے۔ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں 13 جولائی 1931 کو جناب ایک کشمیری رہنما کی عدالت میں حاضری تھی اور کشمیری نوجوان جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے اس کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے۔ وہاں پہ نماز کا وقت ہوتا ہے اور نماز دینے کے لیے ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے اور جیسے ہی وہ اللہ اکبر سے سٹارٹ لیتا ہے تو ایک گولی آتی ہے اذان دینے کے لیے اور ایک گولی آتی ہے اور اس کو شہید کر دیتی ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا، ڈوگرا فورسز کا ڈوگرا راج تھا وہاں پہ، کہ شاید یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے، لیکن اگلا جو کلمہ ہے وہ ایک اور نوجوان آتا ہے، وہ پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے اور اسے بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پھر نوجوان، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پھر نوجوان کی شہادت، اور بعض ایسا بھی ہوا کہ ابھی کلمہ ادھورا ہوتا تھا، پورے لفظ ادا نہیں ہوتے تھے کہ گولی چلا دی جاتی تھی، لیکن پھر ایک اور نوجوان اٹھتا تھا اور وہ وہیں سے سٹارٹ لیتا تھا، اور اس طریقے سے اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جب تک اذان مکمل ہوئی 22 نوجوان شہید ہو چکے تھے۔ کشمیر کے 22 نوجوان ڈوگرا فورسز کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے، لیکن کشمیری نوجوان مسلمانوں نے اذان مکمل ہونے دی اور اس کو نہیں رکنے دیا اور وہ مکمل کر کے رہے۔ تب سے لے کر آج تک یہ یوم شہدائے کشمیر منایا جاتا ہے۔ نہ اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں جی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے سے شہادتیں ہوئی ہوں، کسی بھی مذہب کے پیروکاروں نے یہ کام کیا ہو۔ تو آج ہم بھی ان شہداء کو جناب سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند رکھا اور قائم دائم رکھا، اور اس کی تحریک جو ہے اس وقت جو شروع ہوئی وہ آج تک جاری ہے۔ تمام مصائب، تمام مظالم اور بھارتی فوج کی بربریت، درندگی، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جتنا ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی، تحریک حریت جاری ہے۔ اور وہ لوگ جو پچھلے سال 5 اگست کو جب پینٹاگون میں بیٹھ کے ایک پلاننگ کی گئی اور مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جو یہ کہتے تھے کہ یہ اب حرف آخر ہے اور اب کشمیریوں کو بھی اس پہ راضی ہو جانا چاہیے اور یہ جو لائن آف کنٹرول ہے یہی اب انٹرنیشنل بارڈر ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا جناب کہ ایسا نہیں ہے۔ جس دھرتی اور جس تحریک آزادی میں، جس تحریک حریت میں ہر گھر کا، کوئی مقبوضہ کشمیر کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں جس نے خون کے قطرے اس تحریک کے لیے نہ دیے ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا گھر ایسا بھی ہے جہاں کی خاتون کی عصمت دری نہ ہوئی ہو۔ تقریباً 1 لاکھ سے زائد کشمیری نوجوانوں کو اب تک شہید کیا جا چکا ہے، اور ایسی بھی ایک پچھلے دنوں ایک منایا گیا دن جی بیوگان کا، وڈوز کا، تو مقبوضہ کشمیر میں ایک ٹرم اور بولی جاتی ہے، وہ ہے ہاف وڈوز کی۔ بہت ساری ہماری مائیں بہنیں وہاں پہ ایسی ہیں جن کو نہیں پتا کہ ان کے سہاگ اجڑ چکے ہیں یا پھر بھارتی درندوں کی قید میں ہیں، وہ ہاف وڈوز کہلاتی ہیں اور اپنے سہاگ کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو یہ تھا چوہدری صاحب آج کے دن کے حوالے سے، آپ بھی فرمائیے۔ نہیں، یہ تو جو آپ نے ایمان افروز اور قربانی کا جذبہ اور اسلامی عقائد کے ساتھ اپنی ان کی پختگی اور ایمان پر کاربند رہتے ہوئے اذان پوری کراتے کراتے ساری ایک کراپ جو ہے شہید ہو گئی، اور دیکھتے ہوئے کہ گولیاں آ رہی ہیں اور وہ کھڑے رہے اور ڈٹے رہے اور موت کو گلے لگایا، تو سلام ہے ان شہداء پر، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، اور ان کے لواحقین جو آج تک ڈٹے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ وہم ہے کہ یہ بالآخر یہ کشمیری جو ہیں وہ
نہتے کتنی دیر لڑیں گے اتنی بڑی فوج سے اور یہ ہتھیار پھینک دیں گے، یعنی ایکسیپٹ کر لیں گے، تو ان کی خام خیالی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہی انشاءاللہ کشمیر جو ہے آزاد ہوگا یا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوگا۔ اور انشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہندوستان کے ساتھ جو چین نے کیا اس کے بعد یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور وہ ہماری فتح ہو گئی ہے۔ یہ کس قسم کی فتح ہے بھائی؟ بالکل صحیح جو بات۔ یعنی آپ اپنا علاقہ دے کے اپنے فوجی مروا کے اور 250 بندہ جو ہے یا وہ زخمی ہوا یا مارا گیا یا قیدی بنا، اس کے بعد فتح کا اعلان کر رہے ہو۔ آج کے دن کے حوالے سے اور یہ کشمیر کا حصہ ہے لداخ۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر چائنیز چاہیں تو 2 گھنٹے میں ان کی تہس نہس کر کے سارے علاقے سے ہندوستان کو بھگا دیں، اور یہ ہوگا۔ ادھر سے پاکستان، ادھر اندر سے کشمیری، اور اس شمال مشرق سے چین۔ بالکل یہ آپ نقشہ دیکھ لیں۔ لیکن آپ سے میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ کے فیشن کو اپنا کرتے کا وہ تو اپنی جگہ، لیکن مجھے یہ ذرا بتائیں کہ آیا پاکستان نے 62 کی طرح دوبارہ بس تو نہیں مس کی؟ وائی ڈیڈ یو ناٹ اٹیک فار کشمیر وین چائنیز ہیڈ ایکچولی کاٹ دیم بائی دی نیک؟ چودھری صاحب یہ تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ، لیکن ایک بات بتا دوں کہ اس کے بعد میں دوبارہ اسی موضوع پہ آؤں گا کہ امریکنز جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ ان کو ایک مصیبت پڑ گئی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان کچھ خفیہ معاملات طے پا گئے ہیں کہ ہم نے آپس میں نہیں لڑنا اور امریکن فورسز کو یہاں پہ نہیں آنے دینا، اور امریکہ کا جو گیم ہے وہ یہاں پہ نہیں چلنے دینا، کیونکہ جو 3 دن راجناتھ سنگھ ماسکو میں رہے وہاں پہ اطلاعات یہ ہیں کہ نہیں، انہوں نے رشیا نے یہ کہا کہ ہم اس لڑائی کا تو ایندھن نہیں بننے دیں گے، نہ ہم خود بنیں گے نہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر آپ چاہیں تو چائنا کے ساتھ آپ کی گفتگو شروع کروائی جا سکتی ہے۔ اور امریکنز اب اس ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہ پتہ کیا جائے راجناتھ سنگھ 3 دن وہاں پہ قیام پذیر رہے اور کیا وہاں پہ چائنیز آفیشل سے ملاقاتیں ہوئیں، کیونکہ اس کے بعد پھر اجیت ڈوول اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان بات چیت ہوئی تھی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ایران اور روس نے ایک بیک ڈور چینل پہ ایک اہم کردار ادا کیا ہے، انڈیا کو سمجھایا ہے کہ امریکہ کا وہ اعلی کار نہ بنے بلکہ اس ریجن میں رہنا ہے تو پھر ریجنل پلیئرز کے ساتھ مل کے چلے۔ اور کشمیر کے معاملے میں بھی چائنا نے اور رشیا نے یہی تجویز ان کو دی ہے کہ کشمیر کا معاملہ بھی آپ ایمیکیبلی حل کریں۔ یہ چیز چل رہی ہے، اب بس مس کی ہے یا نہیں کی وہ پھر آگے تاریخ ظاہر ہے۔ وہ تو قدرت اللہ شہاب مرحوم نے بہت عرصے بعد یہ بات ڈسکلوز کی تھی اپنی کتاب شہاب نامہ میں کہ 1962 میں انہیں کیا میسج دیا گیا تھا صدر ایوب خان صاحب کو اس وقت۔ تو وزیر اعظم نے آج عمران خان صاحب نے آج یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج یوم شہدائے کشمیر کے موقع پہ ہم جموں و کشمیر پر غیر قانونی اور جابرانہ بھارتی قبضے کے خلاف جاری جدوجہد پر اہل کشمیر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء آج کی کشمیری مزاحمت کے اسلاف و اجداد تھے۔ اس کے بعد DGISPR افواج پاکستان کے ترجمان انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، کشمیر مارٹر ڈیز کا ہیش ٹیگ ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب کشمیریوں کے ایک قطرے کا جو خون کا ایک قطرہ بہایا گیا کشمیر کی آزادی میں، وہ نہ ہی معاف کیا جائے گا اور نہ ہی بھولا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک آزادی جو ہے وہ ایک جائز ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی اور آزادی نصیب ہوگی۔ یہ ایک ٹویٹ تھا جناب DGISPR کا۔